بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی سیریز مسلم ورثہ اور اسلامک اسکالرز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ابو فراج اصفہانی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ ابو الفراج اصفہانی 10ویں صدی کے مشہور ترین ایسی شخصیات میں سے ایک اصفہان فارس جدید ایران میں 897 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھا ابن الحسین بن محمد بن احمد ابن الشیم القرشی المحمودی الاصفہانی، اور وہ اپنے اعزازی لقب ابو الفراج کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شجرہ نسب اموی خلیفہ سے ملتا ہے، جس سے وہ دمشق کے آخری اموی حکمران مروان دوم کی براہ راست اولاد میں سے تھے۔ اس ممتاز نسب نے انہیں نہ صرف اسلامی دنیا میں نمایاں مقام دیا بلکہ اسے اندلس اسپین کی اموی حکمرانوں سے بھی جوڑا، جن کے ساتھ انہوں نے خط و کتابت کی اور جن کے پاس اس نے اپنے کچھ علمی کام بھیجے۔ اگرچہ اصفہان میں پیدا ہوئے، ابو فراج نے اپنی جوانی اور ابتدائی سال بغداد عراق میں گزارے، جو اس وقت خلافت عباسیہ کا مرکز اور علم اسلام کا فکری دارالحکومت تھا۔ بغداد نے انہیں اپنے عہد کے بہترین علماء، کتب خانوں اور ثقافتی حلقوں تک رسائی فراہم کی۔ اس نے اپنے آپ کو عربی ادب، شاعری، تاریخ اور ابتدائی عربی نوادرات کے مطالعہ میں غرق کر دیا۔ اپنی گہری علم اور تیز یادداشت کی وجہ سے جلد ہی شہرت حاصل کی۔ ان کی بزرگانہ پس منظر اور علمی ذہانت نے انہیں شہر کی اشرافیہ کے ادبی اور فکری اجتماعات میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ اسلامی تہذیب میں ابو الفراج کی سب سے بڑی شراکت ان کی یادگار تصانیف کتاب الگیتوں کی کتاب ہے، جو عربی گانوں، نظموں، تاریخ اور کہانیوں کا ایک وسیع انسائکلوپیڈیا ہے اور مجموعہ ہے۔ اس شاہکار کو، جس کی تالیف میں تقریباً 50 سال لگے، کو ابتدائی عربی ادب اور ثقافت کے اہم ترین ماخذوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف قبل از اسلام اور ابتدائی اسلامی شاعری کو محفوظ رکھتا ہے، بلکہ شاعروں، موسیقاروں، خلفاء اور عرب کی معزز خاندانوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی انمول بصیرت فراہم کرتا ہے۔ کتاب الغرفی عربی میں ادبی ورثے کا سنگ بنیاد بن گئی اور آج بھی اہل علم کے لیے ایک اہم حوالہ ہے۔ کتاب الثانی کے علاوہ ابو فراج نے شاعری، نسب نامہ اور تاریخ پر متعدد تصنیف کی ہیں۔ ان کی تحریروں نے نہ صرف ایسی صلاحیتوں کا عکاسی کرتی ہے بلکہ عرب قدیم کے انسائکلوپیڈیا علم کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اسے اکثر حکمرانوں اور معزز سرپرستوں کے درباروں میں مدعو کیا جاتا تھا، جو ان کی مہارت کی تعریف کرتے تھے۔ عباسیوں کے ماتحت رہنے کے باوجود ان کی اموی وراثت کے ساتھ وفاداری اور مضبوط رہی، اور قرطبہ کے حکمرانوں کے ساتھ ان کی خط و کتابت اندلس میں اپنے خاندان کے میراث سے مسلسل لگاؤ کے ظاہر کرتی ہے۔ ابو الفراج ایک ایسے دور میں رہتے تھے جب اسلامی دنیا فکری نشوونما اور سیاسی تقسیم دونوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اس لیے اس کے کام ماضی اور اس کے اپنے دور کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں، روایت اور ثقافتی خزانوں کو محفوظ رکھتے ہیں جو بصورت دیگر ضائع ہو سکتے تھے۔ ان کی یاد کو علماء، شاعروں اور مورخین نے نسل در نسل عزیز رکھا، اور وہ عباسی غلبہ والی دنیا میں امویوں کی پائیدار فکری میراث کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ علمی اور ادبی تحفظ کے لیے وقف کردہ زندگی کے بعد 967 عیسوی میں بغداد عراق میں ان کا انتقال ہوا۔ بغداد وہ شہر جس نے ان کے فکری سفر کی
आबियारी की थी, वो भी इनकी आखिरी आरामगाह बना। इनके मज़ार या तदफीन की जगह के बारे में अबू अल-फराज को बगदाद में सुपुर्द खाक किया गया था। हालांकि बाद की सदियों में इनकी कब्र के सही मकाम की निशानदेही नहीं हो सकती है। सूफिया कराम और औलिया के बरक्स जिनके मज़ारात अहम ज़ियारतगाहें बन गए, अबू अल-फराज की आरामगाह बड़े पैमाने पर देखने वाले मज़ारों की में तब्दील नहीं हुई। ताहम बगदाद के मकामी रवायत ने इन्हें शहर के सबसे ज़हीन आदमी फर्जंदों में से एक के तौर पर याद रखा है, और बाज़ उलमा ने इनकी तदफीन की जगह को खामोश तहज़ीम के साथ देखा है, चाहे इनके लिए कोई अजीम उल शान मकबरा तमीर ना किया गया। आज अबू अल-फराज इस्फहानी को इस्लाम के अजीम तरीन अदबी मौरखों में से एक के तौर पर याद किया जाता है, जिनकी तख्लीकात ने शायरी, मौसीकी और तारीख की वसी वर्से की हमायत की और हिफाजत की। इनकी किताब अल-गानी का अब भी मुताला किया जाता है और इसे अरब तहजीब के लाजवाब रिकॉर्ड के तौर पर सराहा जाता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि इनकी वरास मुस्लिम दुनिया के लिए सकाफत, इल्म और याददाश्त के मुहाफ़िज़ के तौर पर बरकरार है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, और कल हम सीरत अल-जराती की सीरत को बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।